بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حماس و اسرائیل کی دوسری جنگ ہے، یا دوسرا اس کا اسرائیل کا دوسرا حملہ ہے، اور اس میں حماس کو قدر کامیابی ہوئی ہے۔ اور یہ جو جنگ تھی یا حملہ تھا اسرائیل کا، وہ 10 مئی سے شروع ہوا تھا اور 21 مئی کو انہوں نے خود ختم کر دیا۔ اس میں اسرائیل کو پہلی مرتبہ کافی نقصان ہوا ہے، اگرچہ حماس کے 227 افراد شہید ہوئے ہیں اور 50,000 کے قریب جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں۔ اور 2014 میں جب حماس پر حملہ ہوا تھا، وہ 41 روز جنگ چلی تھی اور اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس دفعہ اس میں اسرائیل کے 16 افراد مارے گئے ہیں، اور اس میں جو حکمت عملی انہوں نے وضع کی ہے اس سے اسرائیل کو اقتصادی اور مالی اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ حملہ ہوا ہے، نیتن نے اپنی حکومت کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اور آئندہ کے لیے منتخب ہونے کے لیے، اب یہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنا جو ایک تو جو کرپشن میں وہ ملوث ہے اس کے خلاف مقدمہ چل رہے ہیں، اس سے وہ بچانا چاہتا ہے۔ پھر اسرائیل نے جو ظلم کی انتہا کی ہے، اس نے جو دنیا کی آبادی پہ اثر ڈالا ہے، اور یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے جو زعماء کرام ہیں، ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان سے پوچھیں گے، جو کہ بہت ہی قابل احترام ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ ان کی کیا رائے ہے۔ تو سوال اس میں یہ ایک بات بھی ہے کہ وہ اسرائیل بیت المقدس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی آبادی بڑھانا چاہتا ہے۔ اس میں اس کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ وہ حملہ کرنا چاہتا تھا ٹینکوں کے ساتھ میں حماس کے علاقے میں، وہ نہیں کر سکا ہے، اس میں اسے ناکامی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھا جائے تو کافی یعنی اسرائیل اس دفعہ کافی دباؤ میں آیا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ لیکن یہ بات کہنا کہ وہ اسرائیل میں، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حماس کے لوگ جو ہیں اس فتح کا جشن منا رہے ہیں اور اسرائیل کے لوگ کنفیوز ہیں، تو اس لیے ہم اگر اس کو فتح کا نام دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ دوسری جنگ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اپنے جو پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ صورتحال کیا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جناب محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ سے کہ وہ اس صورتحال کو جو حماس اور اسرائیل کے درمیان میں ہوا ہے، اس صورتحال کا کس طرح سے تجزیہ کریں گی؟ مسلمانوں کا ان ممالک میں سینٹیمنٹ تھا، لیڈرشپ نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا اور اس کو پریزنٹ کیا بڑے فورسفلی، لیکن بہت سے مسلمان ملک ہیں وہ بڑے خاموش رہے ہیں۔ ان کو اتنی بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اوپنلی اسرائیل کو کنڈیم کر لیتے۔ تو یہ ایک مکس سی پکچر ہے، اور یہ رکا نہیں ہے۔ ایک بیٹل تھی جو اسرائیل کے جو اہداف تھے شاید انہوں نے اچیو کر لیے، وہ یہاں رک گئے، لیکن یہ ظلم و ستم جو ہے ابھی جاری رہے گا، کیونکہ امریکہ سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کو تو سب کی یہ ہوئی نا کہ ان کو صرف ایک ہی ووٹ ملا اپنا، اور کسی نے بھی اپنے برطانیہ نے، فرانس نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ تو ایک سبکی کی بات ہے نا کہ وہ امریکہ کے لیے۔ جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، اس پہ یورپین جو پرماننٹ ممبرز ہیں انہوں نے سیز فائر کو ضرور سپورٹ کیا، لیکن اگر اسرائیل کے خلاف جو کہ سیکیورٹی کونسل کا مینڈیٹ بھی ہے کہ انہیں ایک اگریسر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، وہ میرا خیال وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فرانس اور برٹن جو ہیں وہ اسرائیل کی بیکنگ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، شمشاد صاحب سے آپ گفتگو کر لیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ شمشاد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مرزا صاحب، جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ بات جو محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ نے کہا کہ جو یہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کرتا ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو ہماری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ جو نیتن جو کرپشن کے الزام میں ملوث ہے، اس کے خلاف انکوائری بھی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے کرسی کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو جو آئندہ کے لیے اپنا لیڈر بنانے کے لیے اس نے یہ حملہ کیا۔ اور اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو کافی جو پہلے کے مقابلے میں جب 2014 میں جو ہوا تھا، تو اس میں 41 روز کی جنگ انہوں نے کی تھی، اور اس میں بہت نقصان
پہنچایا تھا حماس کو، اگرچہ انہوں نے راکٹ تو پھینکے تھے 2004 5000 4000 تو، لیکن اس دفعہ اس کے 16 آدمی بھی مرے ہیں اور ان کو اقتصادی و مالی جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اس میں کس حد تک وہ میں کامیاب رہا ہے، آپ فرمائیے اس بات پر۔ میرا صاحب، پہلے تو ایسا ہے کہ آج کے موضوع کا عنوان جو ہے وہ آپ نے رکھا ہے جنگ، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ اب میں نے دوسری جنگ کا نام لیا، اگر نہیں ہے دوسری تو آپ اس کو تصحیح کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے سمجھ میں تو یہی آیا۔ ایسا ہے کہ جنگ کا موضوع تو رکھ لیا، لیکن یہاں پر کوئی جنگجو تو آج آپ کے مہمانوں میں شامل نہیں ہے، ہم سب تو سفارتکار ہیں، اور اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا جو باتیں تسنیم نے ابھی کی ہیں میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں۔ بالکل درست ایک جائزہ پیش کیا ہے انہوں نے آپ کے سامنے موجودہ صورتحال کا، اور میں اسی حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوچنا کہ اسرائیل تنہا ہو گیا، یا یہ سوچنا کہ سلامتی کونسل میں کس نے ووٹ دیا یا کس نے نہیں ووٹ دیا، یہ سب بے معنی باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہ ہے، اسرائیل اپنی مرضی کے مطابق سارے خطے میں وہ کچھ کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے باوجود کہ مغربی ممالک جو ہیں، بڑی طاقتیں جو ہیں سمیت امریکہ کے، وہ نہیں چاہتے، لیکن وہ اتنے مجبور ہیں اسرائیل کے ہاتھوں کہ اسرائیل کے خلاف ووٹ دینا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا۔ اور ظاہر ہے دوسرے لوگ تو خیر ووٹ کا ایک تماشا رچا دیتے ہیں، لیکن وہ سب کی بحاف پر امریکہ ووٹ دیتا ہے اور ان کی جو کارکردگی ہے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ سب وہ جو کہتے ہیں نا ملی جلی بات ہے، سب مل کے کر رہے ہیں چیزیں۔ تو یہ یہاں پر کھل کر جو بات مرزا صاحب سامنے آئی ہے اس موجودہ المیہ میں، اور یہ المیہ کوئی آج نہیں، یہ گزشتہ 70 سال سے چل رہا ہے، اور دو ہی تو مسئلے ہیں اس وقت اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر جن پر عالمی برادری یا عالمی طاقتیں مکمل آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور ایک کشمیر کا مسئلہ ہے، اور میں تو جب سوچتا ہوں، جب میں اپنی کشمیر کے تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو ایک موقع ایسا بھی آیا تھا مرزا صاحب، مجھے یاد ہے 65 کی جنگ کے دوران کہ بڑی طاقتیں پاکستان پر پورا دباؤ ڈال رہی تھیں کہ دیکھو چین کی مداخلت سے بچانے کے لیے تم فوری طور پر سیز فائر مان لو ورنہ دنیا میں بہت تباہی آ جائے گی۔ لیکن جب وہ اسی حوالے سے سیز فائر کے بعد جو قرارداد سلامتی کونسل میں لائے تھے اس میں کشمیر کا نام تک لینے کی جرت نہیں تھی کسی میں، وہ یہ کہتے تھے کہ مسئلے جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ اچھا جی شمشاد صاحب، میں ایک بڑا فلسفیکل بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ بہت جان دیدہ ہیں اور میں آپ کی تاریخ کو جانتا ہوں، آپ کے تمام ٹریک ریکارڈ کو میں نے فالو کیا ہے۔ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کا ایک تو جو من کرنا ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی من کرتا رہتا ہے کہ صاحب ہم تو صرف انڈیا اسپیسیفک ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں آ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دھکا دے کے کوئی طاقت ہے یہ کر رہی ہے، یہ طاقت ہے جو ظلم ستم کر رہی ہے، کہ اپنے آپ کو اعلان کریں کہ بھئی ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، اگر آپ نے تم نے کیا تو ہم کچھ نہ کچھ کر دیں گے؟ تو اب یہ وقت آ گیا یا نہیں آیا، یا ابھی ہم ڈرتے رہیں اس بات کو؟ آپ فرمائیں پہلے اس بات کو۔ نہیں دیکھیں میرے صاحب، یہ بات چونکہ میرا تعلق رہا ہے ایک مرحلے پر، ایک چوائس تھی، اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا تھا، مجھے یاد ہے 98 کی بات ہے، کہ یا ہم اپنے آپ کو شو کریں یا نہ کریں، اور 90% جو ہماری حکومت کا حصہ تھے جو لوگ، وہ کہتے تھے نہ کرنا، مر جائیں گے، ہم امریکہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کے وجود کی خاطر، اور ہم طاقت بن گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مرزا صاحب کہ نیوکلیئر طاقت ہونا کا کہ آپ کو نیوکلیئر طاقت ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے دنیا میں اپنے موقف بنانے کے لیے۔ دیکھیں یہ صرف ڈیٹرنٹ جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ اپنے وجود کی خاطر کیا تھا۔ اچھا تو لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں، میں بات سمجھا دوں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں شروع سے پہلے دن سے ہی ایک پیرینیل کویسٹ فار سروائیول، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، ہم اس کے اندر انگیجڈ ہیں،
اور ہم نے اپنے وجود کے لیے یہ طاقت استعمال کی ہے. لیکن جہاں ورنہ دیکھیے کشمیر کے لیے نا ہم استعمال کر لیتے ابھی تک. یہ باتیں سوچنے والی ہیں جو سوچتے ہیں نا کہ کشمیر پہ ہم جنگ ایٹمی جنگ. نہیں ایٹمی جنگ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ویٹیج تو آپ لینا اپنا جو ویٹیج ہے, آپ کو ویٹیج بھی نہیں لیتے آپ. وہ ٹھیک ہے, وہ اس پہ پھر اب آئیے, اس پہ آپ کی حکمرانیت کا تقاضا ہے. اصل تو مسئلے ہماری حکمرانیت کے ہیں سارے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ساری جو ہیں وہ حکمرانیت کے مسئلے ہیں جو آپ اندر سے ہیں. جب اس کا عکس باہر جاتا ہے تو وہ ساری اسکیپ ہولڈنگ ڈرم سے نیچے گر جاتی ہے, کوئی تاثر نہیں بنتا. آپ کی نہ کوئی عزت کرتا ہے, نہ آپ کا کوئی روب, نہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے. اور جس طریقے سے تماشے کرتے ہیں پہلے بھی ہر ہاں تو پہلے آپ دیکھیے ایوب صاحب کا کتنا استقبال ہوتا تھا, اور اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کوٹ تک اتار لیتے ہیں آپ کے وزیر اعظم کا. وہ زمانے گئے, اب وہ ٹائمز بدلتے جاتے ہیں, ایک جیسی چیزیں نہیں رہتی. مرزا صاحب آپ خوش فہمیوں میں نہ رہیے, اب حالات بدل گئے ہیں, ہمیں حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. بالکل میں درست. شمشاد صاحب میں نے آپ سے یہ بات کی تھی, فلاسفیکل بات کرنے کی کوشش کی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ اور ہم جس عمر کے ہیں, ہمیں یہ بات بہت سارے ہم پروسیس سے گزر کے آئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو اسٹیج پر آدمی کو اپنے آپ کو جو ہے منوانا پڑتا ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بالکل دیکھیں, اس کے لیے آپ کو بڑے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس وہ کارکردگی سامنے آئی نہیں ہے. میں جب سے یہ نئی عمران خان کی حکومت آئی تھی میں سوچتا تھا کہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی. اب میں نے آپ سے بڑی کئی دفعہ کوشش کی, لیکن آپ عمران خان کی حمایت پہ تلے ہوئے تھے اس وقت. میں حمایت, میں دیکھیں میں پرسنالٹیز کی بات نہیں کرتا. مجھے 70 سالوں میں پہلی مرتبہ ایک ایسی لیڈرشپ ابھرتی ہوئی نظر آئی تھی جو میں سمجھتا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے پرانی جتنی بھی قیادتیں آئی ہیں ان سے, اور وہ تھی مختلف. سب سے بڑا جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایماندار اور انٹیگریٹی والی لیڈرشپ ہے, لیکن انٹیگریٹی کے بعد اس کے اندر جو چیز ہے, جو سوچ ہے, اس کی کمی ہے, بدقسمتی. نہیں قوت نافذہ نہیں اس کے اندر, وہ اس کو ٹائملی ایکشن نہیں لے سکتا ہے. کیا کریں پھر, مسئلہ یہ آ گیا, آدمی کو دین اینڈ دیر فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایک لیڈر کو. بھائی ہم تو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, ہم 1 منٹ میں فیصلہ کرتے تھے. 2 دفعہ وزیر رہے ہمارے منٹ میں, کوئی 1 منٹ کا بتاؤ کہ ایک آدھے منٹ بھی ہم نے دیر کی فیصلہ کرنے میں. اچھا جی, بالکل میں آپ مانتا ہوں کہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے, ہونا چاہیے, اور یہی بہت بڑا ایشو ہے کہ فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے. بس. اچھا شمشاد صاحب اجازت دیں تو ہم بریک لیں اور پھر بعد میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, یہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت سے جانے سے پہلے جناب محترم شمشاد احمد صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا, میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو مکمل فرما لیں. جی شمشاد صاحب. جی بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ پریکٹیکل لیول پر بہت حوصلے کی ضرورت ہے, جرأت کی ضرورت ہے. ضرورت ہے, قوت ایمانی کے لفظ استعمال کر لیں تو زیادہ اس میں ساری باتیں آ جائے گی. جی بس وہ بہت کم ہے, ابھی تک نظر نہیں آیا. اور جہاں تک ہماری سفارتی اسکلز کا تعلق ہے, یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ فارن آفس واحد وہ ادارہ ہے جہاں پر مکمل پروفیشنلزم ہے, اور وہ کسی میں اعتراف کرتا ہوں, جیسے محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ ہیں, میں ان کا اتنا بہت احترام کرتا ہوں, جہاں آپ کا تو خیر میں دوسری طرح کا اور بھی کئی معاملات ہیں آپ کے ساتھ میں, تو ان کا بھی میں جس انداز سے نپی تلی زبان یہ بولتی ہیں وہ قابل تعریف ہے. انہیں جتنا سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بول رہا ہے, اس میں جان ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, اس میں پیغام ہوتا ہے. ہمارے سب لوگوں کی کمٹمنٹ ہے ریاست کے ساتھ, ہم بالکل صحیح بات کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس حوالے سے موجودہ اس وقت سچویشن میں ایسی ہے کہ جو سیاسی سطح پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ان میں وہ فارن آفس پرفارم کر نہیں سکتا اس طریقے سے. اچھا جی, اب حسن حبیب صاحب سے ذرا بات کر لیں, سفیر ہیں آپ کے, جونیئر ہیں. جی حسن حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب. جی آپ فرمائیں کہ یہ جو بات ہم اس وقت کر رہے تھے ہمارے برادر سے, تو وہ اور محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ سے, انہوں نے ہمیں درست کیا کہ ایک تو انہوں نے 2 باتیں درست کی ہمیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ہوا ہے, دوسرا یہ کہ جنگ نہیں تھی.
یہ ظلم، یہ ان کی یلغار تھی بیت حماس پر، ان کی یلغار تھی جنہوں نے نہتے لوگوں نے اور کمزور لوگوں نے اپنے طور پر مقابلہ کیا۔ اب یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو درست کیا ہے، اور اب فرمائیں آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ نیتن یاہو نے، تسنیم اسلم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے اہداف کو، جن کا مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس کو ڈھانا اور اپنی آبادی کو بڑھانا، تو وہ اس میں وہ میں نے سلولی وہ اقدام کرتے جا رہے ہیں۔ اور یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ میں 2005 میں چندی گڑھ میں گیا تھا، جس میں نجم الدین شیخ تھے سفیر، جو ہمارے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، اور میرے ساتھ میں وہ بھی جنرل طلعت مسعود صاحب تھے، اور مجھے بنا دیا لیڈر آف دی ڈیلیگیشن، حالانکہ ان میں سب سے میں طلعت مسعود سے جونیئر تھا، نجم الدین سے تو میں جونیئر نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کا کنوینر تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رائٹسٹ آف دی رائٹسٹ ہے، اس کو ڈیلیگیشن کا چیف بنا دو۔ میں نے بہت احتجاج کیا، تو وہاں پر جو مجھے ایک اسرائیلی ملا، وہ ایک ایڈمرل تھا، میری تقریر جو تھی وہ اوپننگ اسپیچ جو تھی وزیر اعظم کے ساتھ انڈیا کے، تو میری آخری تقریر تھی، اور اس میں تقریر میں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے دہشت گردی ایجاد نہیں کی ہے، اور جو کچھ بھی مجھے کہنا کہا، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس ایڈمرل نے کہا کہ اسرائیل کے یعنی فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہر فلسطینی کو مار دیا جائے۔ اس پر جنرل طلعت مسعود نے بہت جواب دیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ خیال است و محال است و جنون۔ تو اب آپ فرمائیے کہ آپ یہ جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ مرزا صاحب، میں تسنیم سے بھی ایگری کروں گا اور شمشاد صاحب ہمارے جو سینئر ان سے بھی، کہ یہ جنگ نہیں تھی، نیتن یاہو نے ایک ٹینشن پھیلائی اور پرووک کیا مسلمانوں کو تاکہ وہ ریئیکٹ کریں، اور جب وہ ریئیکٹ کریں تو جب زیادہ ریئیکشن ہوا اور راکٹ فائر ہوئے اسرائیل کے اوپر، جس سے بچنے کے لیے ان کے پاس آئرن ڈوم موجود تھا جس نے بڑی حد تک ان کو بچایا بھی۔ تو یہ جنگ تو نہ تھی، یہ پرووکیشن تھا نیتن یاہو کا، اور نیتن یاہو نے یہ اس لیے کیا کہ نیتن یاہو کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی مخالف پارٹی جو ہے وہ مسلمان پارٹی جو وہاں رہتی ہے اس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کہیں گورنمنٹ نہ بنا لیں، اور اس ایگریشن کے بعد یہ تو آپ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکے، یہ رول آؤٹ کرتے ہیں۔ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ دوسرے اسرائیل کو یہ خیال تھا کہ جب انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کر لیا جس میں کئی مسلمان ملک شامل تھے، تو شاید فلسطین کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ایک تو یہ جنگ نہیں تھی، جو اسرائیل کی طاقت ہے اس کے سامنے ریزسٹنس بھی جو ہے وہ جہاد ہے بہت بڑا، اور حماس نے یہ کلیم بھی ثابت کر دیا کہ جو اسرائیل کا کلیم تھا کہ ہم نے انڈر گراؤنڈ جو ٹنلز تھی سب ختم کر دی، جو بعد میں بھی حملے ہوئے آخر تک وہ انہی انڈر گراؤنڈ ٹنل سے ہوئے۔ تو لیکن حسن عامر صاحب، میں یہ آپ سے مداخلت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے برادر ہیں اور ہم لیٹیٹیوڈ لے سکتے ہیں آپ سے۔ وہ یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے حماس میں جب 41 روزہ جنگ ہوئی تھی 2014 میں، تو اتنا بڑا نقصان حماس نے نہیں کیا تھا اسرائیل کا جتنا کہ آپ کیا ہے۔ 16 آدمی ان کے مارے، اور چاہے وہ ان کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے، 227 کا شہادت ہیں، اور ان کی جو مکانات ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، کوئی 50,000 کے قریب۔ تو آپ فرمائیے کہ آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مزاحمت اچھی ہوئی ہے ان کے خلاف؟ وہ مزاحمت ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی کلام نہیں، اور جو جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا اس میں ان کے کچھ گھوسٹ راکٹس کا بھی ذکر آتا ہے کہ جن کا ڈیٹیکشن ذرا سلو ہوتا ہے، تو ٹیکنالوجی وائز۔ لیکن یہ بات بھی آپ مانیں گے کہ اسرائیل حملہ کرنے کے بعد جو تباہی پھیلاتا ہے اس کے بعد ریکنسٹرکشن پاسبل نہیں ہوتا، بچوں کا کوئی فیوچر نہیں رہ گیا ہے اس علاقے میں۔ اسرائیل مسلسل جیسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس حالت میں مسلمانوں کا کیا فرض ہے؟ آپ لوگوں کا کیا فرض ہے؟ آپ بھی تو کچھ کریں نا۔ دیکھیے، پہلا تو جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایٹامی طاقت ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مسلز دکھائیں۔ ڈیموکریسی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انورڈ اسٹرینگتھ کو مضبوط کرے، یعنی ہماری گورننس اچھی ہونی چاہیے۔ میں شمشاد صاحب سے ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ واحد سپر پاور بنا تو اس نے کوئی ایٹم بم نہیں مارا تھا، اس کے فلاسفرز، اس کے تمام دانشور جو ہے ساری دنیا میں گھومے تھے، اور ہمارے پاس کراچی میں بھی آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا دیکھو بھائی اب ہم جو ہیں واحد سپر پاور بن گئے ہیں، آپ کو ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں آپ کو مسئلہ دکھانے کے، یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ایٹم بم میں مارے ہیں آپ۔
جی دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں رسپونڈ کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ریسورسز ہیں. ہم ہر تھوڑے دن بھائی آپ کے پاس ول نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس ول نہیں ہے. اب اگر آپ اپنی وزارت خارجہ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے پوری طرح سے. دیکھیے وہ تو اداروں کی ہماری بنیادی کمزوری ہے، جیسے لیڈرشپ کے جو ہے ہماری مسلسل پرابلم میں چلی آ رہی ہے، اور ایسے ایسے ایشوز اب سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا مطلب نہیں. لیکن اگر ہم واپس فلسطین کی طرف چلیں تو جو ریزسٹنس آئی ہے اس میں تسنیم صاحبہ نے اور شمشاد صاحب نے دونوں بالکل صحیح کہا کہ اسرائیل تنہا تو نہیں ہوا ہے. اس حملے کے دوران 4 وزیر خارجہ جس میں گریس، جرمنی اور سلوواکیہ تھے اور فرانس، وہ وہاں گئے ہیں تل اویو اپنی حمایت کا یقین دلانے. بائیڈن صاحب بھی مسلسل اسرائیل رائٹ ٹو سیلف ڈیفense کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اوباما صاحب کی ایک پرانی تقریر یاد کریں جو انہوں نے جوئش کونسل کے سامنے کی تھی، تو انہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کو بھی ترقی کا حق ہے، ان کو بھی اسٹیٹ کا حق ہے. اچھا نہیں، یہ بات آپ کی بات تسلیم ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کہ اتنے بڑے مظاہرے پہلے تو نہیں ہوئے تھے. شکاگو کے اندر 10,000 کا مظاہرہ ہوا ہے جس پہ خود اچنبھا کر رہے ہیں شکاگو کے لوگ. نہیں میں ادھر آ رہا تھا. مظاہرے وہ واحد چیز ہے جو اس دفعہ سیپریٹ ہوئی ہے. نہ یوگرس پہ کبھی یورپین نے مظاہرہ کیا، نہ برمیز روہنگا مسلمانوں پہ کیا، نہ سیریا پہ کیا. دیر واز سم تھنگ اسپیشل دس ٹائم جو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، کہ جس میں آپ دیکھیں کہ بالکل لگتا تھا کہ فلسطین رائٹ ٹو لیو ویسے ہی ہے جیسے بلیک لائیوز میٹر اور اب جیسے اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تھا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فٹ بالر سے لے کے فیشن ڈیزائنر، پولیٹیکل، پہلی دفعہ امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس سیل ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. یہ نعوذ باللہ کفر کی سٹیج ہے. امریکہ میں یہ کہنا یا سوچنا کہ اسرائیل کے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جو نیا قانون آیا اس کے تحت اگر آپ اپارتھائڈ کی بات کریں اسرائیل کے ساتھ تو آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کے باوجود لوگوں نے بڑی بہادری سے، جن میں فٹ بالر بھی تھے، فیشن ڈیزائنر تھے، اداکار تھے. تو آپ کا شکریہ. آپ دیکھیے یہ بات آپ نے بہت اچھی کر دی. میں کہتا ہوں چینج تو تھوڑی آ رہی ہے ابھی. اس میں آپ کو مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو میں تسنیم اسلم صاحبہ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں کہ چین اور روس کا کیا کردار رہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اور خود پاکستان نے جو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس میں چاہے انہوں نے اپنے خود نمائی کے لیے کیا ہو آپ کے وزیر خارجہ نے، لیکن بہرحال جو چار وزارت خارجہ کو لے کے ساتھ گئے ہیں وہ بھی بڑا ایک اچھا، یعنی شو کہہ سکتا ہوں میں اس کو کہ اچھا شو تھا. تو یہ سوال چھوڑ کر میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد میں جناب محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اس پر گفتگو کر لیں. جی ناظرین کرام، اس کے بعد بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقت سے جانے سے پہلے میں نے سوال جو کیا تھا محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ سے، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اس پہ گفتگو فرما لیں. دیکھیے ایک چیز جو آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کچھ ایک حد تک سیٹسفیکشن کے ساتھ کہ پاکستان جو ممالک 2-3 ممالک جو بہت کھل کے بولے ہیں اور بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے، وہ اس میں پاکستان شامل تھا. اور میں یہ ریٹ کروں کہ ہمارے فارن منسٹر کی سپیچ سب سے اچھی تھی اور سب سے زیادہ اس میں سبسٹنس تھا UN جنرل اسمبلی میں جو ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ چائنا اور رشیا، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اتنا اسٹرانگ پاکستان کبھی نہیں بولا. جی بالکل صحیح ہے. بہت بولتا تھا، کچھ عرصے سے نہیں بولا، ورنہ تو آپ قائد اعظم سے لے کے دیکھ لیجئے. قائد اعظم نے اسرائیل کو اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ کا نام دیا تھا. تو انیشل پیریڈ کے بعد خیال ہے کہ بیچ میں کچھ ڈیکیڈز ایسے گزرے ہیں جب ہم بہت اسٹرانگلی نہیں بولے. 70s تک کافی کھلی اس پہ آرٹیکولیشن ہوتی تھی. چائنا اور رشیا کا رول اس کرائسس کو مینیج کرنے میں بڑا پازیٹیو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ UN سیکیورٹی کاؤنسل سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایکشن لے، تو US کو کبھی شرم نہیں آتی کہ وہ بالکل اکیلے بھی اسرائیل کے لیے ویٹو کاسٹ کر لے. اور بلکہ اب آپ فرانس کی پوزیشن دیکھیں، اسرائیل کی اگر فنڈامنٹل مفادات کی بات ہوگی تو وہاں پہ یہ ممالک ویٹو کر دیں گے.
دوسرا آپ بات کر رہے تھے امریکہ کی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ اکلوتا ملک ہے اس دنیا کا جس کا شیمفل ریکارڈ ہے کہ اس نے نیوکلیر ویپنز یوز کیے ہیں لوگوں پہ، اور 2 شہر تباہ کیے تھے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے بغیر نیوکلیر ویپنز کے اپنا وہ دھاگ بٹھا دی، یہ میں نے یونیپولر ورلڈ کی بات کی ہے. وہ پہلے جو کیا وہ تو دھاگ بٹھائی لیکن یونیپولر جب ورلڈ بنا، افغان روس کو جب USSR کو ہرایا اس کے بعد میں انہوں نے ایٹم بم استعمال نہیں کیا. جی میں اس پہ بات کی. اس کے بعد انہوں نے بہت ایک لمبی لسٹ ہے ملکوں کی جو انہوں نے ڈسٹروائے کیے ہیں، اور اس میں 95% مسلمان ملک ہیں. تو وہ ہسٹری بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اسی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ووکل بھی ہو رہے ہیں، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کا مین سٹریم میڈیا، وہاں کی جو ان کا ملٹری ڈیفنس پورا کمپلیکس ہے، وہ ہالی ووڈ، یہ سب لوگ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ایک اگر آپ دیکھیں جو وہاں پہ نیو کونز اور اس کے بعد ایک ایونجلسٹ کی بہت سٹرونگ موومنٹ ایمرج کی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے جنگ، آرمیگیڈون اور 3rd ٹیمپل کا بننا ضروری ہیں جیزس کرائسٹ کی 2nd کمنگ کے لیے. تو وہاں تک تو ان کا ایجنڈا یہ اسی لیے کرسچن زائنسٹ بھی کہا جاتا ہے ان کا، اور زائنسٹ کا ایجنڈا ایک ہی ہے. تو یہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پبلک میں اگر فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی کا کوئی گوشہ جاگا ہے یا وہ اس پہ بول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی پالیسیز میں چینج آئے گی. وہ نہیں ہوگی. وہ یہی ہوگا کہ فرانس کی طرح کہہ دیا جائے گا کہ آپ اس پہ مظاہرے نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہو گیا. جی فرمائیے. جی میرا وہ رب ٹوٹ گیا، میں کیا کہہ رہی تھی. نہیں، آپ مظاہرے نہیں کریں گے فرانس کی طرح سے. جی تو وہ اس میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل اس سے ہمیں یہ نہیں ڈیڈکٹ کر لینا چاہیے کہ اسرائیل پہ کوئی پریشر پڑے گا یا اسرائیل اس طرح. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو وہاں پہ فار لیفٹ کے کانگریس میں ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ بھی کافی پہلی دفعہ ہے کہ مسلمان جو 2-3 ہیں ان کے علاوہ وہ بھی بولے ہیں اسرائیل کے خلاف. لیکن اس سے پالیسی پہ US کی پالیسی پہ فرق نہیں پڑے گا. آپ اجازت دیں تو میں شمشاد صاحب کو لے لوں. جی شمشاد صاحب فرمائیے کہ یہ بات جو محترمہ ہماری تسنیم اسلم صاحبہ نے کی ہے بہت ہی جامع بات کی ہے. اب کیسے پریشر ڈالا جائے؟ آپ جیسے دانا آدمی کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے پریشر تو یہ جس طریقے سے اب آپ دیکھیے نا دنیا میں ری ایکشن جو آیا ہے اس دفعہ فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی اقدامات ہیں ان کے حوالے سے میں خود حیران ہوں کہ امریکہ کے اسکولوں میں ایلیمنٹری اسکول جہاں 8-8, 9-9, 10 سال کی بچے پڑھتے ہیں وہاں بھی اسرائیل کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے. وہ بچے بڑے بڑے اشتہار بنا رہے ہیں کہ بامبنگ آف کڈز از نو سیلف ڈیفense. یہ بچے جو وہاں پہ ایلیمنٹری اسکول میں امریکن بچے اس کا جو نیریٹو ہے اسرائیل کا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. بات یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے. ہم لوگوں میں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمیں اپنے بارے میں ایک جو اصل احساس ہے کہ ہم کیا ہیں، کیسے پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، وہ نہیں آئے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آزاد تو ہو گئے تھے لیکن میں آپ کو بھی شاید میں نے کہا ہوگا کہ میری فیملی ان کروڑوں مسلمانوں میں سے تھی جنہوں نے ہندوستان میں اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت چھوڑی اور وہ چھوڑ کے قائد اعظم کے پاکستان کی خاطر. اور ہمیں چوائس تھی، یہ بھی بتا دیکھیے چوائس تھی، لیکن ہم چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. اور میں آج تک 73 سالوں کے بعد بھی آج اسی پاکستان کی تلاش میں ہوں. میری یار سنیے
شمشاد بھائی اگر مجھے اجازت دیں میں آپ سے کیونکہ میں آپ کا بڑا ارتقاء ادب کرتا ہوں اور آپ کو میں پاکستان کے اگر مجھے موقع ملے تو میں کچھ کر دوں گا، تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت بھی موقع مل جائے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر جو جملہ ہے اس کو اگر ہم یوں کر لیں کہ ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں اور کالے گوروں سے نکل کر کالے انگریزوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، ان کے ٹوڈیوں کے پاس چلے گئے ہیں، تو یہ درست ہوگا. اس میں کچھ دور ایسے ضرور آئے جیسے آپ لوگوں کا دور تھا یا ایوب کا دور تھا جس میں ہاکس کہلاتے تھے ہمارے سارے سیکرٹریز جو ہوتے تھے. بعد میں تو آپ جو آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ جس قسم کا آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں بھئی ہم تو مغل لوگ، ہماری تو سب سے پہلی بادشاہت بھی گئی اور ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ ظلم بھی ہم نے سہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لیے قربانیاں دی. تو آپ کو جو بات کرنی ہوگی وہ یہی کرنی ہوگی کہ ہمیں اب اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور ایسے ہاتھوں میں دینا ہے جیسا کہ آپ جیسے لوگوں کے اور جو لوگ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دینا ہے. اس کے لیے کوئی تربیت کرنی چاہیے. جی فرمائیں. اب آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اہم ترین بات اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، کشمیریوں کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے فلسطینیوں کی خبر، فلسطینی کافی ہیں، اور یہ بھی آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ جو پرووربیل عربز ہیں، جو مثالی عرب ہیں، انہوں نے تو فلسطین کے مسئلے سے ٹوٹل کنارہ کشی کر رکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ساتھ دے دیا، وہ نہیں ساتھ دیتے ہیں، تسلیم کیا ہوا ہے. تو یہ اگر جو کچھ بھی وہاں مزاحمت اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے فلسطینی کر رہے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کشمیری بھی گزشتہ ہاف صدی سے لگے ہوئے ہیں. ابھی تو آپ ایف اے ٹی ایف سے نکلے نا، ابھی تو آپ پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، فلسطین کشمیر کی بات ہی نہیں کرتا. اصل تو بات یہی آ جاتی ہے نا. اب آپ دیکھیے نا، جو ہماری حکومت جس سے توقع تھی کہ وہ کشمیر پہ 5 اگست کے اقدامات کے حوالے سے کچھ کنکریٹ ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن ڈرتے ہیں لوگ، ہمارے حکمران ڈرتے ہیں بہت. جی اچھا جی، ہمارے پاس ایک آخری منٹ رہ گیا. میں ان سے حسن حبیب صاحب سے میں لے لوں رائے. فرمائیے حسن حبیب صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں شمشاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک تو ہمیں اپنی ایک تو کوئی ہمیں گروپ بنانا چاہیے، کچھ تو خدا کا لیے ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمارے تمام ہونے کو ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ ہم کشمیر پہ بول سکیں، ہم اور مسلمانوں کے ایشوز ہیں ان پہ بول سکیں. لیکن جب تک ہماری اپنی اسٹرینتھ، ہیلتھ، ایجوکیشن، اکانومی یہ سب بہتر نہیں ہوگی تب تک یار خدا کا نام لو، بہت سے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. چلیں ہم آپ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے بھی نام لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو ہمارا پرائم وہ ہے نا، سورس آف اسٹرینتھ تو وہ تو بالکل موجود ہے. لیکن ہمیں اب جب تک اپنے فزیکل انڈیکیٹر، ابھی آپ کو لیڈر چاہیے اچھا، آپ کو لیڈر اچھا چاہیے، حکومت ایمانی والا، بس باقی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. تسلیم اسلم صاحبہ بھی موجود ہیں، شمشاد صاحب بھی موجود ہیں، آپ کی نمائندگی پاکستان میں آپ خود موجود ہیں، پوری دنیا بھر میں آپ پاکستان کی بہترین نمائندگی کر سکتے ہیں. آپ وزیر بھی ہیں، آپ سفیر بھی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ہمت کی بات ہے، صرف ہمارے پاس ایک آدمی چاہیے جو ہمارا لیڈر ہو اور جو ہمارے کو لے کے چلے، باقی تو ہم کام کر لیں گے. تو اب اس کے بعد میں جناب محترمہ تسلیم اسلم صاحبہ آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. جناب بھائی ہمارے برادر محترم شمشاد احمد صاحب کا مشکور ہوں. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ بھئی اگر کوئی ہمت کر لیں، ہم بڑا سیمینار کر لیں، تھوڑا سا کووڈ ختم ہو جائے، کیونکہ کووڈ میں تھوڑا سا اس پہ کردار ادا کیا ہے کشمیر، اس کی فلسطینیوں کی حمایت میں جب لوگوں کو سوچنے کا موقع ملا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، موت کا خوف پیدا ہوا ہے، تو لوگ باغ جو ہیں یورپ کے لوگ بھی جاگے ہیں، ورنہ وہ لوگ تو جو ہے دنیا بھر کے جو مشاغل تھے اس میں بزی رہے ہیں. تو شمشاد صاحب کے علاوہ اپنے سفیر حسن حبیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا. ناظرین کرام، آپ نے جو دیکھا کہ ہم نے تمام ہمارے سفارتکار تھے جو کہ بہت بڑے سفارتکار ہیں، انہوں نے اپنی رائے دی ہے. اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں مل جل کر ابھی کام کرنا چاہیے. ابھی ہمیں آزاد نہیں ہوئے ہیں تو ہمیں آزادی کرنی چاہیے اور کوئی بڑا کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اور فلسطین کے لیے. ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.